کبھی سوچا ہے کہ انگریزی زبان میں جو سب سے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں اصل میں وہی سب سے زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں؟ آج ہم انہی چھوٹے لیکن بہت اہم الفاظ کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہمارے جملوں اور خیالات کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ چلیں شروعات ایک چھوٹی سی پہیلی سے کرتے ہیں۔ یہ جملہ ہے ایوری ون یرنز ڈیش سکسیس۔ اب یہاں خالی جگہ میں کون سا لفظ آئے گا؟ وہ کون سا ایک لفظ ہے جو اس خواہش کو کامیابی سے جوڑ رہا ہے؟ تو صحیح جواب ہے فور، بالکل۔ یہاں فور ایک پل کی طرح ہے جو خواہش کو سیدھا اس کی منزل یعنی کامیابی سے ملا رہا ہے، اور یہ کوئی ایک بار کی بات نہیں، انگریزی میں یہ چیز بار بار نظر آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جب بھی کسی شدید خواہش کی بات ہوتی ہے نا، تو انگریزی میں ایک خاص پیٹرن سامنے آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹرن ہے کیا اور کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ A hungry man craves dash food۔ یہاں بھی وہی بات ہے، ایک شدید خواہش۔ تو پچھلی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیں یہاں کیا آئے گا؟ سوچیں ذرا۔ جی ہاں، ایک بار پھر جواب ہے فور۔ تو اب یہ بات پکی ہو گئی کہ جب بھی خواہش یا آرزو کی بات ہوگی تو فور کا استعمال بہت عام ہے۔ تو آسان الفاظ میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی خواہش کا ٹارگٹ بتانا ہو تو فور ایک زبردست لفظ ہے۔ یہ سیدھا سیدھا ایک کنیکشن بنا دیتا ہے۔ اچھا، تو خواہشوں سے نکل کر اب ذرا تعلقات کی دنیا میں چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ود جیسا چھوٹا سا لفظ لوگوں کو آپس میں کیسے جوڑتا ہے۔ یہاں ایک اور جملہ ہے، ہی واز پاپولر بلینک دا اسٹوڈنٹس۔ اب وہ کون سا لفظ ہے جو اس کی مقبولیت اور طلباء کے درمیان کا رشتہ بتا رہا ہے؟ یہاں صحیح لفظ ہے ود۔ یہ لفظ لوگوں کے بیچ کا کنیکشن یا تعلق دکھاتا ہے، مطلب وہ طلباء کے ساتھ یا ان میں بہت مقبول تھا۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ مثال آنے والی ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ کیسے ایک چھوٹا سا لفظ ایک ہی لفظ کے معنی کو زمین آسمان کا فرق دے سکتا ہے۔ یہ جملہ دیکھیں، ہز وائف از میڈ ڈیش ہم۔ اب یہاں خالی جگہ میں جو لفظ آئے گا نا، وہی اس رشتے کا پورا مطلب طے کرے گا، اور مطلب بہت الگ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں وتھ لگا دیں تو جملہ بنتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے ناراض ہے، یعنی غصے میں ہے۔ اور دیکھیں اس کی وضاحت کتنی زبردست ہے۔ میڈ آن کا مطلب ہے کسی کے لیے دیوانہ ہونا، بہت زیادہ پسند کرنا، اور میڈ وتھ کا مطلب ہے کسی سے بہت زیادہ ناراض ہونا۔ یہاں یہ فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ہی از میڈ آن ہر یعنی وہ اس کا دیوانہ ہے، اور ہی از میڈ وتھ ہر یعنی وہ اس سے ناراض ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹے سے لفظ نے پورے مطلب کو الٹ دیا، محبت سے سیدھا غصے پر لے آیا۔ چلیں اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ یہی چھوٹے الفاظ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی چیز کہاں سے آئی ہے، یعنی اس کی اصل کیا ہے۔ یہ جملہ ہے ہی کمز ڈیش اے نوبل فیملی، یعنی اس کا تعلق ایک بڑے خاندان سے ہے۔ تو یہاں کون سا لفظ آئے گا جو اس کے خاندانی پس منظر کو بتائے گا؟ صحیح جواب ہے آف۔ یہ لفظ آف اکثر کسی چیز کی جڑ یا اس کے تعلق کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ ایک معزز خاندان کا فرد ہے۔ اب ذرا اس کو اور بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف رشتے نہیں جوڑتے، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی کام کیسے، کب اور کس چیز سے ہوا۔ چلیں جلدی سے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہی از رائٹنگ ان ریڈ انک۔ یہاں ان بتا رہا ہے کہ لکھنے کا ذریعہ کیا ہے، یعنی لال سیاہی۔ پھر ہے ہی ہیز پریزائڈڈ اوور دی میٹنگ۔ یہاں اوور کا مطلب ہے کہ اس نے میٹنگ کی صدارت کی، یعنی اس کے پاس اختیار تھا۔ اور آخر میں ہز میرج کیم آف آن سنڈے۔ یہاں آف کا مطلب ہے کہ شادی ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ تو دیکھیں، ہر لفظ کا اپنا ایک خاص کام ہے۔ تو اب تک جتنی بھی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں، ان سب کے پیچھے ایک منطق ہے، ایک لاجک ہے۔ یہ ایسے ہی رینڈم الفاظ نہیں ہیں۔ چلیں اس لاجک کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، بس ایک سادہ سی سوچ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جملے میں کن چیزوں کے بیچ تعلق بن رہا ہے، پھر پورے جملے کا مطلب یعنی کانٹیکسٹ دیکھیں، اور آخر میں وہ لفظ چنیں جو اس تعلق کو سب سے اچھے طریقے سے جوڑتا ہو، پھر چاہے وہ خواہش ہو،
تعلق ہو، کسی چیز کی اصل ہو یا وقت۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف گرامر کے رٹے لگانے والے اصول نہیں ہیں، یہ الفاظ تو زبان کے گلو کی طرح ہیں جو سارے خیالات کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اور اگر ان کے پیچھے کی وجہ سمجھ آ جائے تو پھر لمبی لمبی لسٹیں یاد کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ اکثر سب سے چھوٹے الفاظ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ آج ہم نے خود اس کی کتنی ساری مثالیں دیکھ لی ہیں۔ تو اب اگلی بار جب کوئی کتاب پڑھیں یا کسی کی بات سنیں تو ذرا ان چھوٹے چھوٹے الفاظ پر غور کیجیے گا، یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ کون سے کنیکشنز بنا رہے ہیں، کیونکہ زبان کی اصل خوبصورتی اور طاقت اکثر انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہے۔